بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ افکار شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ سے معاشرے کے موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اس موضوع کے اوپر قرآنی دلائل کا سلسلہ شروع کیا جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کے اوپر دیا۔ شہید نے جو نظریہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ افراد اور معاشرے کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے وہ تعلق باہمی طور پہ ایک مرکب کا تعلق ہے، اور یہ ترکیب حقیقی ہے، یہ غیر حقیقی ترکیب نہیں ہے۔ حقیقی ترکیب سے مراد ان کی یہ تھی کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ مجموعی طور پہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہری طور پہ اس طرح دکھائی نہیں دیتا کہ معاشرے کی کوئی خاص جسم ہمارا موجود ہے فرد کا، اس طرح آشکار طور پہ ایک ہمیں اندر رہتے ہوئے معاشرے کا بھی ایک جسم دکھائی دے دے، لیکن اگر عقلی طور پہ دقت کریں اور غور کریں تو یہ مطلب ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں کہ معاشرہ بھی ایک جسم اور روح کا مالک ہے، اور وہ ترکیب جن اجزاء سے پاتا ہے وہ اجزاء بذات خود اس معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں۔ لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی روح کو روح جمعی کا عنوان دیا، کیونکہ وہ کئی افراد سے مل کے ایک وجود بنتا ہے اور وہ وجود ایک روح کا مالک بنتا ہے، تو اس لیے انہوں نے معاشرے کو روح جمعی کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے اس موقف کے اوپر انہوں نے قرآن کریم کی ادلہ پیش کی، کیونکہ ہم یہ پیچھے تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ معاشرے کے بغیر سب اس بات کے قائل ہیں، مسلم غیر مسلم، کہ عملی طور پہ تو کوئی زندگی انسان کی نہیں ہے، عملی طور پہ انسان کی کوئی زندگی معاشرے کے بغیر وجود نہیں رکھتی، لیکن اس میں پھر نظریات مختلف آ جاتے ہیں کہ آیا انسان مجبور ہے اس عمل میں یا مجبور نہیں ہے۔ خلاصہ کلام سب اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ عملی طور پہ معاشرے کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو معاشرے کی بھی ہم نے ایک سمپل اور سادہ سی تعریف کی کہ انسان اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ احتیاج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ معاشرہ آباد ہوتا ہے۔ یہ وہ پرانی باتیں ہیں کہ جو ہم مسلسل گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف پہ کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے، اور یہ وجود بھی حقیقت رکھتا ہے، اور یہ وجود بھی ایک روح کا مالک ہے، جسے روح جمعی سے تعبیر کیا۔ جمع اس لیے کہ چونکہ افراد سے یہ مرکب ہوتا ہے، اس لیے اسے روح جمعی سے انہوں نے تعبیر کی ہے۔ اس ذیل میں مختلف نظریات ہیں، انشاءاللہ یہ کچھ صفحوں کے بعد کہ یہ قرآنی ادلہ جو شہید نے ذکر کیے ہیں وہ بحث ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی مسئلے کے اوپر لوٹیں گے تاریخ کے عنوان سے، کیونکہ کتاب کا نام بھی یہی ہے، جامع در قرآن و تاریخ۔ تو قرآنی ادلہ جب ختم ہو جائیں گے تو وہ تاریخ کی جانب پھر دوبارہ رجوع کریں گے، اور وہاں پہ ہم پھر بقیہ انشاءاللہ تعالی مفکرین کے آراء اور انظار دیکھیں گے کہ انہوں نے معاشرے کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بیان کی کہ جس طرح انسان انفرادی دنیا میں قوانین کے ماتحت رہتا ہے، اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک زندہ وجود کا نام ہے اور وہ بھی سانس لیتا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، اس کی روح ہے، اور معاشرہ عمومی طور پہ خیر اور شر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یا سعادت مند ہے یا شقاوت ہے، اس کے اندر سعادت ہے تو وہ رحمت و نعمات کا سبب بن جائے گی، شقاوت ہے تو عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہر معاشرہ پھر کچھ قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے، اور قرآن کریم نے ان قوانین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ قرآن کریم نے
ان قوانین کا واضح طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ نکات اگر انسان قبول کر لے تو کوئی بھی ایسا معاشرہ جس سے انسان کا تعلق ہے وہ اس سے لا تعلق ہو کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا لا تعلق ہونا خود اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ لہذا قرآن کریم اس بات کی طرف انتہائی تاکید کرتا ہے کہ امت، قوم یا اسی طریقے سے جماعت، قریہ، قرا، ان عناوین کو بیان کر کے انسانی کندھوں پہ عائد مسئولیت کو بھی ذکر کیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم جس علاقے سے ہیں، جس ملک سے ہیں، جس ریاست سے یا جس گاؤں سے تعلق ہے، تو یہ سارے کے سارے معاشرے ہیں۔ ہاں وسعت اور تنگی کے اعتبار سے فرق آ سکتا ہے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ مثلا گاؤں شہر کی نسبت ایک چھوٹا معاشرہ بنتا ہے، ایک فیملی، ایک خاندان وہ گاؤں کی نسبت یا قبیلے کی نسبت چھوٹا معاشرہ بنتا ہے، لیکن معاشرہ ہے، وہ قوانین جو معاشرے کے اوپر منطبق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے منطبق ہوں گے اس معاشرے کے اوپر بھی۔ لہذا ہم اگر اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ایک وجود یعنی میرے انفرادی وجود کے علاوہ میرا ایک اور وجود بھی ہے جسے وجود جمعی کہتے ہیں اور وہ معاشرے کی صورت میں ہے، تو ہم اپنے وجود سے لا تعلق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس لیے لا تعلق زندگی بسر کرنا خود ایک قسم کی موت ہے یا خود ایک قسم کے انسان کا خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ وہ خود معاشرے کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہے۔ اس لیے مفکرین اس کو بہت بڑا ایک جرم شمار کرتے ہیں کہ کوئی معاشرے کے اندر لا تعلقی کی زندگی بسر کرے، وہ کوئی کسی قسم کا ماحول یا اس کے اندر حوادث جو جنم لے رہے ہیں اس سے کسی قسم کا ربط اور تعلق نہ رکھیں۔ مثلا آپ کے علاقے میں اگر کوئی خیانت کر رہا ہے، کرنے دیں، کیونکہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی برائی پھیلا رہا ہے آپ کے، پھیلانے دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یا تو فلاں، ابھی تو یہ جملات آپ کو اکثر سننے کو بعض اوقات ملتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، مثلا انجمن کا صدر ہے یا فلاں مولانا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک منفی طرف کی مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ انسان شکستہ عموماً منفی چیزوں کو دیکھ کے شکستہ ہو جاتا ہے۔ یہ نظریات اگر کسی کے ہوں کہ اس کے تحرک سے پتہ لگتا ہے، اس کے عزائم سے پتہ لگتا ہے، اور یہی پہچان ہے انسان کے اندر کہ اس کا عمل اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ مثلا ایک علاقے میں ایک فرد موجود ہے اور وہ فرد ایک پر اثر ہے، مثلا بالفرض کسی انجمن کا صدر ہے، ہم دینی دنیا کی بات کرتے ہیں، یا ایک عالم ہے، لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، حقیقت میں وہ ادھر مسائل کھڑے کر رہا ہے یا اپنے وظائف انجام نہیں دیتا، تبلیغاتی وظائف ہیں، بیدار لوگوں کو کرنا ہے، دین کی طرف لانا ہے، دین کا دفاع کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ ایسے مسائل نہیں انجام دے رہا۔ اب اگر ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ اس عالم سے ہمارا ٹکراؤ ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا چاہیے۔ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو ابو جہل جیسے بندے سابقہ دور میں موجود تھے، رسول اللہ کے دور میں۔ ابو جہل کا ایک دینی تشخص تھا، کوئی دنیاوی تشخص نہیں تھا، وہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، وہ مشرکین کے دینی امور کا سردار سمجھا جاتا تھا، اس کا ایک مذہبی اور دینی تشخص موجود تھا۔ لہذا دینی تشخص کے ساتھ بہت سارے لوگ مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے ان کو دعوت فکر دی جائے، ان سے اخلاق سے پیش آیا جائے، انہی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی طرف آیا جائے، کیونکہ ہم اس روح کا حصہ ہیں۔ اگر ہمارا جسم کا ایک حصہ آلودہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یار میں نے اگر اس کو چھیڑا تو مجھے ہی تکلیف ہوگی، تو میں چھیڑوں ہی نہ، اگر نہ چھیڑوں تو پورے جسم کے اوپر پھیل جائے گا، یا اس تکلیف کو برداشت کروں جو اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے جھیلنے پڑے گی۔ کون سی دونوں میں سے عقل مندانہ بات ہے؟ لا تعلق ہونا عقل مندانہ بات ہے یا اس کو چھیڑنا اور تکلیف سہنا عقل مندانہ بات ہے؟ اس لیے آپ روایات میں دیکھیں اسلامی معاشرے کو ایک جسد واحد سے تعبیر کیا گیا کہ اب انشاءاللہ وہ روایات ہم پڑھیں گے، لیکن شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے نزدیک کی بنیاد دیکھیں کس طرح سے قائم کرتے ہیں اور اس کے نتائج کتنے اہم ترین نتائج نکلتے ہیں، اور اس سے پھر ہمیں
واقعی جو ان باتوں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی وجہ سے، کسی غیر معصوم کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی وجہ سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو ان کا عمل بھی ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے۔ وَإِلَّا ایک معاشرے کے اندر جہاں پہ جڑوں کے اندر زہر موجود ہو، اور جو بھی اس معاشرے سے فرد نکلتا ہے فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اس کے اندر ہمیں گناہوں کی سیاہی نظر آتی ہے یا فکری انحراف نظر آتا ہے، اس جگہ پہ ہم جا کے کیوں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیں، سوائے اس کے کہ یہی فلسفے ہماری ذمہ داری کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ لا تعلقی در حقیقت ایک نوع موت کا نام ہے، لا تعلق کسی جگہ پر بھی رہنا۔ اور یہ مسائل کیونکہ الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اب ایک فکری اور نظریاتی حلقہ آباد ہو گیا ہے، لہذا جو بندہ بھی لا تعلق رہتا ہے، مثلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ایک فرد لا تعلق رہتا ہے، وہ اگر ایک ہے اکیلا تو پھر تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ اس جم میں سائڈ پہ ہو جائے گا، وہ اس جم میں نقصان کا سبب بنے گا، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، بے شک درس پڑھتا رہے، لیکن ادھر کے اندر کے موجودہ جو حالات ہیں اور موجودہ جو حوادث ہیں، اگر وہ اس سے کسی قسم کا سروکار نہ رکھے یا کسی قسم کی اس کی درستگی اور اصلاح کا سبب نہ بنے یا اصلاح کی کوشش نہ کرے، تو وہ ان مجرمین میں سے ہے کہ جس نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ مثلا امام حسین علیہ السلام اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر نکلے، تو اگر اس معاشرے کے افراد نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو معاشرہ کیا کہلائے گا؟ مجرم معاشرہ کہلائے گا، جرم انہوں نے انجام دیا۔ کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو گھر میں نمازیں پڑھتا تھا، نان نفقہ اپنا چلایا کرتا تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، امام سے محبت کا اظہار بھی کیا، لیکن دین اسلام آ کے یہاں پہ اسے مجرم قرار دے گا کیونکہ وہ لا تعلق بنا رہا، اس نے تحرک برپا نہیں کیا۔ اس لیے یہ نتیجہ ہمارے پاس معاشرے کے اندر واضح طور پہ نکلتا ہے کہ اگر معاشرہ ایک وجودی شے ہے، ایک روح جمعی ہے، اس کی حیات ہے، اس کی ممات ہے، اس کی موت کا بھی خاص طریقہ کار ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ایک موت تو وہ ہے کہ جو ہر شے کو آنی ہی آنی ہے، ایک موت ہلاکت سے تعبیر ہے۔ قرآن نے زیادہ تر جو معاشروں کے بیان کیا وہ ہلاکت سے تعبیر کی ہے۔ لہذا ملاحظہ کیا آپ نے کہ روح جمعی یعنی ایک وجود ہے معاشرہ، کس کے مقابلے میں؟ ایک فرد کے مقابلے میں۔ فرد بھی ایک استقلالی حیثیت رکھتا ہے، معاشرہ بھی ایک استقلالی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسی وقت ایک دوسرے کے یہ محتاج بھی ہیں، کیونکہ معاشرہ افراد سے ہی مل کے بنا ہے، اور افراد جو ہیں وہ جو ایک جمعی وجود، روحی وجود رکھتے ہیں، وہ تب ہی ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اشتراک ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہو۔ خلاصہ کلام کہ اگر معاشرہ ایک روح جمعی کی مانند ہے تو اس معاشرے کے اوپر جو آفات آئیں گی، اس معاشرے کا جو حصہ ہے ان سب کے اوپر آفات آئیں گی، اور جو اس معاشرے کے اوپر نفع اور رحمت برکتیں آئیں گی وہ سب افراد کے اوپر آئیں گی۔ اور اگر معاشرے کے مسائل سے کوئی لا تعلق رہے تو یہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والے یا معاشرے کے اوپر عذاب طاری کرنے والے مجرمین میں سے ایک مجرم شمار ہوگا۔ ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں بعض ایسی روایات آئی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات میں بعض ایسی روایات آئی ہیں کہ جن میں یہ مذکور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کن کے اوپر عذاب آئے گا، تو انہوں نے اعداد و شمار بتائے۔ مثلا میں تخمینے کے طور پہ اعداد شمار بتا رہا ہوں، روایت میں جو کاملاً ضبط ہیں وہ ذہن میں نہیں۔ مثلا اس طرح بیان کیا کہ مثلا 30,000 یا 40,000 افراد فاسقین میں سے مریں گے، اور 20,000 افراد یا 10,000 افراد، اس میں ہزاروں کا ہی عدد ہے، 1000 کا عدد میری اپنی جانب سے نہیں ہے، لیکن 30 ہیں، 40 ہیں،
اس عدد میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے کہ 30 یا 40 یا 50 ہزار افراد کیا ہیں مشرکین یا فاسقین میں سے عذاب کا شکار ہوں گے، اور 10,000 افراد صالحین و مومنین میں سے شکار ہوں گے۔ تو شعیب علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا نجات کتنے پائیں گے؟ انہوں نے کہا تھوڑے سے آپ کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا۔ تو کہا کہ ان صالحین کا کیا قصور؟ یہ تو نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو اپنے طور پہ اچھے اخلاق سے ملتے تھے۔ یہ مسئلہ اداری طور پہ ہمیں بہت زیادہ ہے، اداری طور پہ آئے روز یہ مسئلہ دیکھنے کو پڑتا ہے کہ ایک بندہ، سنجیدہ بندہ، سب چیزیں سمجھتا ہے، وہ وہاں پہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا ساتھ دے دیتا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ جو وہاں پہ سارا کی ساری چیزوں کو ادارہ کر رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ دے دیتا ہے اور غلط خبریں پہنچاتا ہے۔ یہ والا مسئلہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اسی باب سے یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام وغیرہ وہ نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، منکرات سے روکتے تھے۔ یہ صالحین کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی نمازیں پڑھتے تھے، اپنی دعائیں پڑھتے تھے، کوئی سروکار نہیں، یقیناً انہیں کوئی چھیڑے گا بھی نہیں، برائیوں کے دیکھ کے اندر سے جلتے تھے لیکن کہتے کسی کو کچھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اس طرح کی روایات سے استنباط شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ ہیں لا تعلق بنے، وہ لا تعلق بننے کی وجہ سے مجرم قرار پائے۔ آج بھی معاشروں کے اندر اگر ہم لا تعلق بن جائیں، کوئی کہے کہ یار تمہارے سے اس کا کیا تعلق، آپ کہیں کہ معاشرے کے اعتبار سے مجھ سے تعلق ہے۔ اگر ایک بندہ غلط طریقے سے کوئی عمل، مثلا سیاست دان ہے، غلط سیاست کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک دینی اور اجتماعی اور عوام الناس کی خدمت کے لیے جو ادارہ ہے اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے کا وہ ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح مذہبی ادارے ہیں، مذہبی مقامات ہیں، اگر ان کے اندر غلط فکر افکار کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہم سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ لہذا معاشرے کا حصہ ہونے کی بنیاد پہ چونکہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس معاشرے میں اگر میں نے تحرک برپا نہ کیا، اصلاح برپا نہ کی، تو یہ زہر سب کو لے ڈوبے گا اور عذاب کا سب کے سب شکار ہوں گے، صالحین بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو وہاں پہ انسان بچاؤ کی کوشش کرے، یہ اس کی نیک نیتی، یہ اس کی محبت ہے اس سے، یہ اس کی وظیفہ شناسی و مسئولیت ہے، وہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ وہاں پہ عمل انجام دے۔ اس جگہ کہ عموماً کیونکہ ہمارے ہاں صرف گولی چلانے کو بہادری سمجھا جاتا ہے، حقیقی بہادری حق بات کو برپا کرنا ہے۔ حقیقی بہادری جو ہے وہ استقامت کے ساتھ وہاں پہ ڈٹ جانا ہے۔ بے شک وہاں پہ قتل ہو جائے، بے شک مارا جائے، لیکن ڈٹ جانا حق کے لیے، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، بے شک بڑے سے بڑا کوئی چہرہ کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا امامہ ہی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ باطل کے اوپر ہے تو ڈٹ جانا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جہاں پہ حق ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اقوال نہج البلاغہ میں کثرت سے آئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں پھلانگ کے حق تک پہنچ جاؤ، کیونکہ حق تک پہنچنے کے لیے تو کئی رکاوٹیں آئیں گی، مثلا مالی رکاوٹ ہے، عزت کی رکاوٹ ہے، تعلق کی رکاوٹ ہے، تعلق خراب ہوگا، دوستی کی رکاوٹ ہے، رشتہ داری کی رکاوٹ ہے، اسی طرح اپنی لذتوں کی، نیند، کھانے پینے کی رکاوٹ، سب رکاوٹوں کو توڑ کے تم حق تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک جہاں پر بھی اجتماعی صورت میں چھوٹا سا گھر ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصلاح بھی تب ہی ممکن ہے کہ وہاں پر انسان اس کے صحت مند اور تندرست ہونے کے جو قواعد، ضوابط، اصول ہیں انہیں برپا کرے، اور وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ اس لیے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ ایک اپنے اندر سختی پیدا کر لے، شدت پیدا کر لے۔ شدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر دین اسلام نے ایک جگہ کہا ہے کہ اسے کچھ نہ کہو، وہاں پہ وہ کچھ کہنے لگ جائے۔ شدت سے مراد ہے استقامت وہاں پہ دکھائے۔ مثلا اگر کہا گیا ہے کہ نرمی اختیار کرو ایک مقام پہ، مثلا باہمی طور پہ ذاتیات کے معاملے میں مت الجھو، مت گالم گلوچ کرو، معاشرہ کیا کہتا ہے ذاتیات کے بنیاد پہ جان بھی دو پہ لگا دو، یہاں پہ استقامت دکھائے، یعنی ذاتیات کے مسئلے میں ایک نوع نامرد بن جائے، مگر یہ کہ اس کے گھر کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اور دفاع کی اسے نوعیت پیش آتی ہے، لیکن ذاتیات کی خاطر نہیں، دین الہی کی خاطر، محبت الہی،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معیار بنا کے کسی سے دشمنی یا نفرت کرنا، یہ انسان کے لیے ایک معاشرے کے اندر رونق اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ مطلب بیان کرنا مقصود تھا کہ معاشرہ ایک جمعی چیز ہے اور ایک زندہ چیز ہے۔ یہ زندگی اس کی ختم ہوتی ہے جب اس کے اندر امراض لگ جائیں۔ امراض جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے سب عذاب کا شکار ہوں گے۔ مثلا اگر ہم ادھر چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 15-20 بندے اگر ادھر موجود ہوں، اگر یہاں پہ بالفرض ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، دوسرا نہیں پڑھتا اور اعلانیہ چھوڑ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو بقیہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون سے بیٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بقیہ سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یا اسی طریقے سے دیگر چیزیں کہ ایک دوسرے کے حقوق، مثلا کسی نے کوئی چیز رکھی ہے کوئی لے گیا، کسی نے کوئی چیز ہے وہ اٹھا لی، کسی کا بھی مال محفوظ نہیں رہے گا۔ دعائیں ہیں، دعائیں ترک کرتے چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی دعا ادھر دکھائی نہیں دے گی۔ اس لیے وہاں پہ آپ قانون سازی کر کے اس کو منظم کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے معاشرے پھر کیسے منظم ہوں گے؟ معاشروں کا جو نظم ہے وہ فقط اور فقط اس وقت برپا ہو سکتا ہے کہ جب معاشروں کے اوپر قوانین ہوں، اور ان قوانین کو الہی قوانین کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے قوانین معاشرے کی اصلاح کے لیے بنائے۔ ایک قوانین کا نام ہے قوانین تکوینی۔ یہ جو قوانین تکوینی ہیں، ان قوانین تکوینی کو ہم سنن الہیہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور ایک قوانین ہے قوانین تشریعی، جو شریعت کے قوانین۔ البتہ دونوں قوانین سنن الہیہ ہمارے پاس جو مورد آتا ہے اس میں تکوینی قوانین سے مراد ہمارے یہ قانون نہیں ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ قوانین ہیں کہ جو سعادت اور انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ وہ کائنات ہی کے امور سے عذاب آتا ہے یا رحمتیں آتی ہیں اس عنوان سے، لیکن ان کا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک اہم قانون ہے جو انسان کی زندگی، اجتماعی زندگی کو منظم کرتی ہے، انفرادی زندگی کو منظم کرتی ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اب دلائل جب دینا شروع کیے تو اس میں پہلی جو دلیل بنائی وہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 تھی، جسے ہم سابقہ دروس میں ختم کر چکے ہیں، اور اس کے ہم نے تمام جوانب کو جو شہید نے ذکر کیے اس سے بحث کی اور اسے ہم نے اختتام پذیر کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث سے انسان کو خلق کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم لوگوں کو قوموں میں اور شعوب میں، قبائل میں تقسیم کیا۔ لتعارفوا، یہ کیوں کیا؟ تاکہ ایک دوسرے سے شناخت ہو، ایک دوسرے پہ کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، کوئی قبائل اور شعوب کی بنیاد پہ کوئی کسی سے بھی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر اس میں 2 ہدف بیان کیے، ایک ہدف شناخت تھا اور دوسرا ہدف اتحاد تھا، اور ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اتحاد کی جو صورت ہمارے پاس بنتی ہے وہ کمال کی ہے، کیونکہ اختلاف وہ انتشار ہے، لیکن اسی انتشار کو تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ وہ ہے اتحاد، اور اتحاد کس میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ترین انسان ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باعزت کیا، اسے فضیلت دی، اور اس سے پھر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت جہانی اور ایک حاکم الہی اس کا استنباط کیا کہ جس کے ماتحت طرح طرح کی شعوب اور قبائل اور انواع و اقسام کی قومیں اور مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے انسان جمع ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے اوپر اطاعت واجب ہے کہ وہ جو حاکم الہی حاکم شرع ہے۔ دوسری دلیل جو آج ہم اس کو آغاز کر رہے ہیں قرآنی ادلہ میں سے دوسری دلیل، بس پہلی دلیل شہید کے موقف کے اوپر کیا ہے؟ شہید نے اپنے موقف پہ کیا پیش کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ادھر مذکر مؤنث سے خلقت کا تذکرہ ہے، اور مذکر مؤنث سے جب آغاز ہوا وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ شعوب اور قبائل کس سے عبارت ہیں؟ معاشرے سے عبارت ہیں، یعنی شعوب اور قبائل سے استنباط ہمارے پاس کس چیز کا ہوتا ہے؟ مختلف معاشروں کا استنباط ہوتا ہے، اور یہ شعوب اور قبائل مذکر اور مؤنث سے ہی مل کے بنے ہیں،
لہذا ایک ہے مذکر اور مونس یعنی انفرادی حیثیت میں وجود انسانی، ایک ہے شعوب اور قبائل کی صورت میں وجود انسانی، اور یہ دونوں وجود رکھتے ہیں۔ ہمیں ظاہر اس طرح دکھائی دیتا ہے معاشرہ شاید وجود نہیں رکھتا، نہیں، دونوں وجود رکھتے ہیں، دونوں کی زندگی ہے، دونوں کی ہلاکت یا موت ہے، دونوں کو ہدایت چاہیے، دونوں گمراہ ہو سکتے ہیں، دونوں ہیں کہ جو خیر کو پائیں گے، دونوں شر کو پا سکتے ہیں۔ لہذا ان دونوں کے لیے قوانین اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ قوانین حاکم ہیں ان دونوں کے دونوں وجودوں کے اوپر۔ دوسری دلیل ہمارے پاس سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اس میں آیت سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں یہ نقطہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کسی ایسے بندے کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا کہ جو بہت عظیم اور بہت زیادہ شہرت اور بہت زیادہ عظمت کا ان دونوں قریوں میں مالک تھا، یعنی شہرت رکھتا تھا، مال و دولت رکھتا تھا، نام و نمود رکھتا تھا۔ آخر کیوں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر نازل ہوا کہ جو اس معاشرے کے اندر اس طرح کی شہرت سے کی حامل نہیں تھی، جو سرداروں جیسے مال و اسباب نہیں رکھتے تھے، اگرچہ بہترین نسب کے مالک تھے، اگرچہ شرافت اور طہارت ان کا خاصہ اس خاندان کا شمار ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین مثلا وفات پائے یا شہید کیے گئے، اختلاف تاریخ میں موجود ہے لیکن زیادہ احتمال شہادت کا موجود ہے، تو یتیم ہو گئے۔ آخر دوسرے لفظوں میں ایک یتیم کے اوپر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس وقت کے بڑے عاقل اور بڑے بڑے نامور بندے ان کے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ کہ قرآن خود ہی اس کا جواب دیتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان حیات دنیاوی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ان میں سے بعض کو دیگر بعض کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر درجات کے اعتبار سے بلند کیا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کو مثلا مسخر کر سکیں، یعنی بعض کسی لحاظ سے دوسرے کا محتاج ہے اور دوسرا کسی لحاظ سے پہلے کا محتاج ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو اپنے پاس جمع کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے۔ یعنی لوگ جو مال و اسباب، آل و اولاد یہ جمع کرتے ہیں، اس سے بہت بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس آیت کریمہ کے اوپر گفتگو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ پہلی چیز جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، آغاز آیت سورہ زخرف آیت نمبر 32 کا یہ تھا، کیا یہ ہیں جو اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ایقسمون رحمت ربک، کیا یہ رحمت الہی کے مالک ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جہاں تقسیم کرنا چاہیں تقسیم کر لیتے ہیں؟ پھر بیان کیا قرآن نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم ان کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ آئے اب ہم ادھر ترتیب سے مطالب کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو معیشت کا ذکر ہے۔ سوال ادھر معیشت سے کیا مراد ہے؟ صرف مال و دولت مراد ہے یا معیشت سے مراد ان کا اقتصادی مسائل کی طرف اشارہ ہے؟ بہرحال معیشت کا ایک مطلب ہے یا کام کاج مراد ہے۔ ہم جامع طور پہ اگر لیں معیشت سے مراد، کیونکہ معاش کے لیے نکلنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے نانفقہ یا اپنے معاش کے لیے نکلا۔ معاش سے ہی کیا ہے؟ معیشت ہے۔ اس کے حروف اصلی عیش ہیں، عیش زندگی کو کہتے ہیں، عین یہ شین زندگی کو کہتے ہیں۔
معاش اسی سے ہے، زندگی بسر کرنے کی جگہ یا مکان یا زمان جو بھی لے سکتے ہیں۔ معیشت سے مراد یہ ہے کہ وہ سرمایہ جس سے یہ زندگی بسر ہوتی ہے۔ جب تک دنیاوی زندگی انسان کو میسر ہے، انسان اپنے وجود میں زندگی کا محتاج ہے کہ اپنی زندگی کے لیے اسباب فراہم کرے جس سے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اگر اسباب زندگی میسر نہ آئیں تو انسان اس دنیا میں مر جائے گا۔ بعض کے پاس اسباب زندگی بہت وافر مقدار میں ہوتے ہیں، بعض کے بعد کم ہوتے ہیں۔ ہم ان اسباب زندگی سے کیا مراد لیں؟ اسباب زندگی سے ہمارے پاس یہ مراد آتا ہے، یعنی معیشت سے مراد ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ معیشت جہاں اقتصاد کو شامل ہے وہاں پر ان شعبہ جات یا ان کاموں کو بھی شامل ہے جن سے انسان کماتا ہے۔ کمائی کے ذرائع اور کمائی کرنے کے مواقع، ان سب کو یہ معیشت شامل ہو جائے گی، کیونکہ کام کاج کے نتیجے میں مال ہاتھ میں آتا ہے۔ لہٰذا اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کام کاج ہے، مختلف طرح کی شعبہ جات ہیں، مثلا کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو معاشرے کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے اقتصادی حوالے سے، یہ سارا کا سارا کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ یہ سبب بنتا ہے کہ ایک نظام اقتصادی معاشرے کے اندر کھڑا ہو جائے، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر اقتصادی نظام کھڑا نہ ہو تو معاشرہ نہیں بنے گا۔ بس معیشت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم کی ہے، رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اس میں سب کو یکساں نہیں رکھا، درست، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یکساں نہیں رکھا۔ یہ پہلا نقطہ تھا، اس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تشریح نہیں کیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اگر معاشرے کا ایک اہم ستون ہے اقتصاد، معیشت ایک اہم ستون ہے، لیکن اس کی تفصیلات دیگر آیات روایات میں ہمارے پاس واضح طور پہ موجود ہے، اور انسان اس کو سب سے پہلے سمجھتا بھی ہے، کیونکہ ہر انسان معیشت میں ہی مبتلا ہے اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تاکہ سامان زندگی پیدا کر سکے۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے چکروں میں رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ زیادہ کے اندر زندگی تولانی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کو تقسیم کی ہے۔ اس حیات دنیا میں جس کی معیشت کتنی ہے، نحن قسمنا بینہم، ہم نے ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہے، معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ لیکن آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ معیشت جامع طور پر ہے، صرف اس مال کو نہیں کہتے جو انسان کے ہاتھ میں آیا، صرف ان اموال کو نہیں کہتے جو انسان اپنی زندگی میں استعمال کر رہا ہے، بلکہ ان اعمال اور ان کاموں کو بھی شامل ہے جن کاموں میں مشغول ہو کے انسان کماتا ہے، ان کو بھی یہ معیشت۔ اس لیے ایک معاشرے کے اندر آپ نے معیشت کو برپا کرنا ہے تو آپ کو کام کاج کے مواقع زیادہ پیدا کرنے پڑیں گے، اور اب تو پوری دنیا میں ممالک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو باقاعدہ شعبہ جات بنائے گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے روزگار کے مواقعوں کو فراہم کرنے کے آئیڈیاز دیں، ان کے بارے میں وہ مختلف طرح کی سوچ دیں، یا مختلف طرح کے ایسے امور شروع کریں کہ جس سے روزگار کمانے کے مواقع زیادہ پیدا ہوں۔ مثلا فیکٹریاں کھولنا ہے، کوئی اور اس طرح کے سلسلے ہیں، گھروں کے اندر کام کاج کے مواقع پیدا کر دینا ہے، روزگار زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، ایک اقتصادی نظام معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے۔ دوسرا آیت کا حصہ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو دیگر بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے بلند کیا ہے۔ ادھر بعض کا بعض سے کیا مراد ہے؟ یہ تعبیر جو قرآن میں ہے کئی جگہوں پہ وارد ہوئی ہے۔ اس سے آیا یہ مراد ہے کہ ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جو دوسروں کے اوپر مافوق ہے اور دوسرے ماتحت ہیں، اور یہ جو اوپر کا طبقہ ہے وہ نیچے والوں کے انڈر آتا ہی نہیں ہے کسی طرح سے۔ تعبیر کے اوپر غور کریں، کیونکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو دیگر بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے کیا ہے؟ بلند کیا ہے، درست۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو، کیونکہ معاشروں میں انسان کو یہ بڑا اندر سے قلق محسوس ہوتا ہے، اضطراب محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک میں ہی اکیلا ہوں، ہمیشہ پیدل چلتے رہنا ہے، خصوصاً جب گاڑیاں بہترین گزر رہی ہوں اور گرمی اور بھوک بھی لگی ہو اور چلنا مشکل لگ رہا ہو، تو اندر بڑے عجیب و غریب سے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بھی کوئی نصیب میں گاڑی ہے یا نہیں۔ پھر بڑے بڑے محل نما گھر دیکھتا ہے اور بہترین گھروں کے اندر
سلسلے چل رہے ہوتے ہیں تو اندر بڑی آہیں اور تمنائیں ابھرتی ہیں، کاش ہمارا بھی ایسا کوئی گھر ہوتا۔ پھر محفلوں میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور عزت کے خوب ادھر دورے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انسان میں تمنائیں اور خواہشات جنم لیتی ہیں۔ تو آیا یہاں پہ یہ مراد ہے، یعنی درجات تو ہم نے دیکھے کہ موجود ہیں، تو یہ آیت یہ والے مسائل حل کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کے خالی سوچنے اور تمناؤں سے تو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ قرآن نے ضرور کہا ہے کہ جو اپنے نفس میں جس کو چاہے گا وہ دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ ابھی اس دنیا کے اندر کتنے ایسے فقراء اور غرباء ہیں کہ وہ انتہائی دنیاوی امور کے نادیدہ جسے کہتے ہیں، لالچی اور حریص تھے، اور عمر گزار دی انہوں نے کہ مال دنیا ہاتھ میں آ جائے، تو اللہ نے دے دیا مال دنیا ہاتھ میں، آخرت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، عزت ہاتھ سے نکل گئی، ان کے شرافت ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ مانگی نہیں تھی اندر۔ تو انسان اندر جو تمنا کرتا ہے وہی انسان پا لیتا ہے اسے۔ خلاصہ کلام ابھی یہ والا موضوع ہمارے بحث سے باہر ہے۔ قرآن کی 3-4 آیات ہیں کہ جس میں واضح قرآن نے کہا کہ اگر کوئی زینت حیات دنیا چاہتا ہے تو ہم دے دیں گے، کم بھی نہیں کریں گے اس کے لیے کچھ، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی ممکن ہے تھی ہی 30 سال، اور وہ 15 سال سے ہی حریص بنا ہوا ہے، تو 30 سال میں مر جائے گا دنیا لے کے اپنی، پھر ہمیشہ کی آخرت تباہ۔ کسی کی زندگی 45 سال تھی، 45 کے بعد تو جس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال اسے فائدہ نہیں دیتا، اعضاء و جوارح اس کے ناکام ہو جاتے ہیں، نہ وہ کھانے صحیح طرح سے کھا سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ جنسی اس کی لذات اندر وجود میں رہتی ہیں۔ وہ 40-45 سال سے پہلے یہ سرمایہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر سب کی سب دنیا مل بھی جائے تو تب بھی انسان اندر سے دنیا لینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اتنی مختصر سی زندگی اور لذت کے لیے ایک انتہائی احمقانہ سودا ہے انسان کا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، توجہ کریں۔ بعضهم فوق بعض، اس سے 2 تعبیریں ہمارے پاس، 2 معنی نکل سکتے ہیں۔ ایک معنی ہمارے پاس یہ نکلتا ہے کہ ایک طبقہ، یعنی بعضهم فوق بعض سے ایک معنی کیا نکلتا ہے، ایک طبقہ اللہ نے بالا کر دیا ہے درجات کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اور دوسرے کو نیچے رکھا ہے، چھین لیا اس سے وسائل اور اس سے سارے کے سارے اموال، یا اس کے محتاج اسے بنا دیا۔ ایک کو محتاج نہیں بنایا، ایک کو محتاج بنا دیا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو ہم کہ قرآن کریم تو خود استکباریت کا درس دے رہا ہے، استثماریت کا خود قرآن کریم درس دے رہا ہے۔ لہذا یہ قرآن کریم کا معنی نہیں ہے کہ ہم نے بعض افراد کو اوپر حاکم کے طور پہ یا قدرت اور وسائل دے کے اوپر انہیں غنی کر دیا، ثروت مند بنا دیا، محتاج نہیں بنایا، اور بعض کو ان کا محتاج بنا دیا۔ اگر یہ معنی ہم لینا شروع کر دیں تو پھر تو اموی بادشاہ بنو امیہ، فرعونہ، نمرود، یہ سارے کے سارے سے استدلال کریں گے کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے، تم لوگوں کو تو رکھا ہی نیچے اللہ نے، تو ہمیں اوپر درجات دے دیے۔ یہ مطلب درست مطلب نہیں ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور حکمت بھی، یہ بات تو مسلم ہے کہ اس اعتبار سے سارے یکساں بھی نہیں ہیں، اور یکساں اللہ نے ایک حکمت کے تحت نہیں بنایا۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محتاج ہیں، بعض کسی جہے سے بلند نظر آئیں گے، بعض کسی جہے سے بلند نظر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ اگر کوئی مال کے اعتبار سے اوپر ہمیں دکھائی دے رہا ہے درجے میں، صحت کے اعتبار سے غریب اوپر ہو، اگر کوئی آل اولاد کے اعتبار سے اوپر دکھائی دے رہا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعضهم فوق بعض، کہ ہر کوئی بعض امور میں دوسرے سے بے نیاز ہے، لیکن دوسری ہی جہے سے ایک اور مسئلے میں اسی کا محتاج بھی ہے، اور جو اوپر والا ہے وہ بعض جہات سے نیچے والوں سے بے نیاز ہے، لیکن دوسری جہے سے نیچے والے اس کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اور وہ اس کا ان امور میں محتاج ہے۔ یہ والا معنی ہمارے لیے زیادہ سازگار بنتا ہے۔ ادھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوی کیوں نہیں رکھا؟ اگر مساوی رکھتا ہے، جیسے ایک کمپنی سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں، سب برابر نکلتی ہیں، اگر برابر نکلیں تو اس میں ایک نہیں ہے تو ویسی دوسری مل جاتی ہے یا نہیں؟ مثلا ایک قلم آپ لے آئیں، بال پوائنٹ ہیں، 100 بال پوائنٹ کا پیک خرید لیں، ان 100 کے 100 میں کوئی فرق ہوگا آپس میں؟ بالکل ایک جیسے ہیں نا۔ اگر ان میں فرق نہیں ہے تو آپ کو اگر ایک کی ضرورت ہے تو آپ
کے پاس بقیہ بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک کا محتاج سمجھیں گے یا ایک سے بے نیاز سمجھیں گے؟ کیونکہ اس کا متبادل موجود ہے. کیا اس میں آپ سمجھیں گے؟ بے نیاز سمجھیں گے یا محتاج سمجھیں گے؟ اگر متبادل موجود ہے، کیونکہ اگر ایک جیسے ہیں تو پھر متبادل موجود ہے. اگر متبادل موجود ہے تو اگر پہلا نہیں ہے تو کیا کر لیں گے؟ دوسرا. اس لیے آپ ہمیشہ اس سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھیں گے یہاں تک کہ ایک ہی چیز رہ جائے اور اس کے علاوہ چارہ نہ ہو. لیکن اگر مثل ہوں ایک جیسے، سارے مثل ہوں، سارے ایک جیسے ہوں، کوئی تفاوت نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس میں انسان بے نیازی کا احساس کرتا ہے یا محتاجی کا احساس کرتا ہے؟ کس کا احساس کرتا ہے؟ بے نیازی کا احساس. اگر سب کے سب برابر ہوں تو بے نیازی کا احساس. مثلا ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم سارے ہر لحاظ سے برابر ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے؟ بے نیاز ہو جائیں گے. اگر ہر مثلا مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، اچھا اور دیگر جو دنیاوی چیزیں ہیں، ہر اعتبار سے ہم برابر ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کے اندر محتاجی کا احساس کریں گے یا بے نیازی کا احساس کریں گے؟ بے نیازی کا. ہم نے معاشرے کی ابتدا جو پڑھی تھی، تعریف، اس میں آغاز جو معاشرے کا ہو رہا تھا وہ احتیاج اور ضرورت اور محتاجی سے ہو رہا تھا یا بے نیازی سے ہو رہا تھا؟ احتیاج سے ہو رہا تھا. اگر آپ احتیاج ہٹا دیں تو کیسے معاشرہ پھر جنم لے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلقت میں انسان کے فوقہم بعضہم فوق بعض درجات اوپر نیچے رکھ دیا. ایک مال رکھتا ہے تو مال کے لیے دیگر محتاج ہیں، لیکن وہ مزدور نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں، اس کے تو جار اینٹیں نہیں اٹھا سکتا. اب وہ مزدور اگر ہڑتال کر دیں تو یہ مالکان سب پیسہ کے باوجود بھی ان کے دل ہل کے رہ جائیں گے. وہ ان کے پاؤں پکڑ لیں گے کہ یار کام کرو، کیونکہ محتاج ہیں ان مزدوروں کے. اس لیے مزدور طبقہ جب ہڑتال کرتا ہے تو بڑے بڑے وزراء اور جو صدر ہیں وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. اسی طرح کسان ہے، کسان اگر ہڑتال کر دیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں تو ملک کھائے گا کہاں سے؟ وہ اس کی ضرورت ہے اس کی، اگرچہ بھی مال ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایسا یہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف امور رکھے ہیں. اور ادھر سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اساسی عنصر جہاں سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے وہ مرد اور زن کا آپس میں قانونی و شرعی ربط ہے، ادھر سے انہوں نے پھر اس کو لے کے چلے. کہتے ہیں اللہ نے مرد اور زن کو ہی نہیں برابر بنایا، مرد کو بعض خصوصیات دے دیں جو خاتون کو نہیں دیں، خاتون کو بعض خصوصیات دے دیں جو مرد کو نہیں دیں، اور بعض مشترک بھی ہیں، دونوں میں ہیں. لیکن بعض کون سی خصوصیات ہیں جو مرد کے پاس ہے خاتون کے پاس نہیں ہیں، اور بعض خصوصیات ہیں جو خاتون کے پاس ہیں مرد کے پاس نہیں. تو ممکن ہے مرد غیرت میں آ جائیں. وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ وہ پہلی خصوصیات ہمیں پتہ لگ جاتی ہے کہ مرد کے پیٹ سے کبھی بچہ نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ ہر ٹائم جو بچہ ہے اس کے پیمپر چینج نہیں کر سکتا. خاتون بڑے نرم دل ہوتی ہے، جذبات میں ہوتی ہے، پورے خانواتی کی خدمت کرتی ہے. ایسی رحمت ہے کہ بچہ جب بھی کچھ ہو جائے وہ باپ جتنا سینے سے لگا لی اسے سکون نہیں ملتا، ماں تھوڑی دیر لگاتی ہے تو اسے گرمائش رحمت جب ملتی ہے اسے سکون میسر آ جاتا ہے. ایسی چیزیں ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو شہید نے کی اور چند سوال جواب ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ خواتین ہیں کہ جو قوام دیتی ہے. آیا یہ اس آیت کے حصے سے ٹکراتی ہے؟ نہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر بلند کر دیا. آیا کلی طور پہ بلند کیا ہے، جزئی طور پہ بلند کیا ہے؟ قوامون علی النساء اس سے کیا مراد ہے؟ یا فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، فضلہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی. اس طرح سے بیان نہیں ہوا، بلکہ ایک اور تعبیر کے ساتھ قرآن کریم کی آیت میں یہی مطلب بیان ہوا، اور اسی کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی اس میں دیکھیں گے. ہاں یہ قرآن میں آیت آئی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ نہیں کہ بما فضلہم اللہ علیہن. یہ شہید نے یہ تعبیر بیان کی ہے کہ قرآن نے جواب اس میں تینوں پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ اسے تفصیلی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. ایک دفعہ یہ آیت ہے ہمارے پاس وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى فَوْقَ بَعْضٍ درجات،
اس کے بعد ضمنی طور پہ ہمارے پاس یہ آیت آ گئی الرجال قوامون علی النساء، اور پھر اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ نہیں کہا کہ بما فضلهم اللہ علیہن، یہ نہیں کہا، یہ کیوں پھر کہا کہ قوامون علی النساء اور اس کے بعد یہ بات کہہ دی بما فضل اللہ بعض علی بعض بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو آیا اس سے کلی فضیلت ہے، جزئی فضیلت ہے؟ کیا یہ بات اس فلسفے سے ٹکراتی ہے کہ مرد بعض ایسی خصوصیات رکھتے جو خواتین میں نہیں؟ اس کو ترک کر کے یہ جو چند ہیں وہ تو جنسی امور میں اور جسمانی ساخت میں فرق تو واضح ہے، اس سے ہٹ کے مرد کے بعض ایسی خصوصیات ہیں جو خاتون کے پاس نہیں، خاتون کے پاس ایسی خصوصیات ہیں جو مرد کے پاس نہیں، کیونکہ یہ والا فرق تو بہت واضح ہے، جو جسمانی طور پہ مرد اور زن کی جسمانی ساخت میں فرق ہے وہ تو واضح ہے، اس پہلو سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، ہم دیگر خصوصیات سے بات کریں گے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔